اگر ہمارے کچھ غیر سیاسی دوستوں کا خیال ہے کہ کسی کو انتخابی عمل سے دور کر کے نااہلی یا سزا کی تلوار چلا کر یا لٹکا کر اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو اب تک ہماری سیاست میں یہ فارمولہ ناکام رہا ہے۔ اگر کوئی فارمولہ کامیاب رہا ہے تو وہ جمہوری انداز میں ایک حکومت سے دوسری اور ایک وزیر اعظم سے دوسرے کو پرامن انداز میں اقتدار کی منتقلی کا فارمولہ ہے۔ بھٹو سے عمران تک کا جائزہ لے لیں، اگر کوئی زور زبردستی سے آؤٹ کیا جائے تو وہ امر ہو جاتا ہے، اور کارکردگی پر ناکام ہو تو واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ 2008 میں عام انتخابات کے نتیجے میں پی پی کامیاب ہوئی اور پہلی بار کسی جماعت نے اپنے 5 سال پورے کیے، اور 2013 میں عام انتخابات کے ذریعے ایک اور حکومت تشکیل پائی۔ پی کا پنجاب میں ووٹ بینک تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے اس جماعت پر جتنے بھی تجربات ہوئے اس نے پارٹی کو مضبوط کیا۔ مثلاً بھٹو کو پھانسی دینے سے بھٹو زندہ ہو گیا، پی سے انتخابی نشان تلوار لے لیا گیا تو ووٹوں کے تیر چلنے لگے، پارٹی توڑی گئی، بڑے بڑے نام الگ ہوئے، مگر وہ سب سیاسی بونے ثابت ہوئے، لہذا ہر طرح کا مائنس فارمولہ ناکام ہوا۔ نقصان صرف اتنا ہوا کہ 11 سال ایک آمر نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر اور ایک جماعت کی اقتدار اور سیاست سے باہر رکھنے کی خاطر ہر حربہ اپنایا، یہاں تک کہ معاشرہ تقسیم کر دیا۔ مگر آج بھی لوگوں کو 4 اپریل یاد ہے، 17 اگست نہیں۔ جنرل ضیاء کی باقیات نے بعد میں کئی سیاسی فارمولے اپنائے، مگر اس سے سیاست کو تو نقصان ہوا ہی، جمہوریت بھی جھرلو حکومت بن کر رہ گئی۔ لاڈلے بنانے کی فیکٹری لگ گئی، مگر ہر پیداوار خود بنانے والوں کے گلے پڑ گئی۔ 2013 میں الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور نواز شریف پرامن منتقلی اقتدار کے ذریعے وزیر اعظم بن گئے، مگر 2008 سے 2013 کے درمیان ایک تیسری سیاسی قوت ابھر کر سامنے آ گئی، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف تھا۔ دونوں بڑی جماعتوں نے اس کا سیاسی تقابلی جائزہ لیے بغیر اسے محض ایجنسیوں کی سازش قرار دیا۔ پی یہ سمجھ کر خوش ہوئی کہ یہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچائے گی، مگر 2013 میں پتہ چلا کہ وہ پی کو پنجاب میں کھا گئی۔ اور پی کے بہت سے دوست یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ پی ٹی آئی کو ایجنسیوں کی حمایت ایسے ہی حاصل رہی جیسی مسلم لیگ نون کو، مگر اس کی مقبولیت اور ابھرنے کی وجوہات میں کم از کم 3 یا 4 بنیادی عوامل شامل تھے۔ نمبر 1، عمران کی شخصیت کا سحر کرکٹ کے ہیرو سے لے کر سوشل ورکر تک۔ نمبر 2، سیاست میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کا آنا، جن میں سے زیادہ تر نے ٹی وی سکرین پر عمران کو سیاست میں آنے سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، کامیاب کپتان کے طور پر۔ نمبر 3، پرانے لوگوں کی مسلم لیگ نون اور پی کی سیاست سے مایوسی، مثلاً پی کے پنجاب کا ووٹر اور کارکن بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مایوس ہو گیا تھا۔ نمبر 4، پی ٹی آئی اور عمران خان کا مسلسل شریفوں اور زرداری کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ اس سب کے باوجود ایجنسیاں مسلم لیگ نون کو ختم نہ کر سکیں۔ مسلم لیگ نون کا جنم 1988 میں سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی برطرفی کے بعد ہوا، جس میں جنرل جیلانی کے علاوہ جنرل حمید گل کا بھی خاصا عمل دخل تھا۔ گل صاحب جب شریفوں سے مایوس ہوئے تو انہوں نے عمران کو اپنی جانب راغب کیا، مگر مسلم لیگ نون نے نواز شریف، شہباز شریف کی قیادت میں پنجاب میں مسلسل کامیابی دیگر وجوہات کی بنا پر بھی حاصل کی۔ انہوں نے جاگیردارانہ سیاست کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ طرز سیاست سے کاروباری طبقے کو متاثر کیا۔ خود بائیں بازو کے ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ موٹر وے اور میٹرو جیسے پروجیکٹ نے مڈل کلاس کو متاثر کیا۔ 1993 کے بعد نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات اور بعض معاشی اقدامات کی بدولت پاکستان تحریک انصاف 2013 میں اور 2018 میں بھی اس پوزیشن میں نہ آ سکی کہ اپنے بل بوتے پر حکومت بنا سکے۔ لہذا 2018 سے پہلے نواز شریف کی نااہلی بھی پی ٹی آئی کو وہ کامیابی نہ دلا سکی۔ بلوچستان میں باپ بنائی گئی، پہلے ایم کیو ایم کی سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی اور پھر ان سے بھی یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں جاؤ۔ نواز شریف کو زور زبردستی نکالا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا، مگر اس دوران عمران مقبولیت کی بلندی پر پہنچ گیا، خاص طور پر جس طرح سے نکالا گیا۔ عمران جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے تنازع کا شکار ہوا۔ اصولی طور پر بحیثیت وزیر اعظم یہ اس کا حق تھا کہ کسی کو بھی آرمی چیف تعینات کرے اور کسی کو بھی اس کے عہدہ سے برطرف یا ٹرانسفر کرے۔ میاں صاحب اور مسلم لیگ نون عمران کے دور میں پنجاب میں زیادہ مقبول تھی، جبکہ شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے 16 ماہ میں ان کا گراف نیچے چلا گیا۔
और इमरान PTI का ऊपर। यकीन आए तो पिछले 5 साल के दौरान होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज देख लें, 2018 से मार्च 2022 तक और इसके बाद से आज तक। अब अगर शहबाज शरीफ खुद ये एतराफ़ करें कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, तो कुर्बानी का बकरा इस वक्त कौन बन रहा है, किसको आज़ाद और गैर जानिबदाराना इलेक्शन होने की सूरत में वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है। लिहाजा माइनस इमरान ही नहीं, इनके लिए माइनस बल्ला भी चाहिए। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग ना चल सकी तो सियासत में कैसे चलेगी? खुदारा ये सिलसिला बंद करें। कभी मार छल्ला, कभी -1, कभी -3, कभी तलवार न चली तो तीर आ गया, कभी तीर से मायूस हुए तो शेर ले आए। शेर ने जंगल के बजाय मुल्क का बादशाह बनने की कोशिश की तो बल्ले को मैदान में उतार दिया। ये सारे काम जमहूर पर छोड़ दें, वो शेर लाएं, तीर को आजमाएं या बल्ला चलाएं। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को आज़ाद गैर जानिबदार होने दें। इलेक्शन से कबल नताइज का ऐलान ना करें, जैसा कि इस वक्त इब्तदाई नताइज तरतीब दिए जा रहे हैं कि किसको इन करना है, किसको आउट। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।